دوسرا آپ کو بتائیں کہ یاہو اور انڈیا مل کر پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ حزب اللہ نے ڈائریکٹ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور ڈائریکٹ اٹیک بھی جاری ہیں اور وہاں تک اٹیک کیا جہاں پہ یاہو بیٹھا ہوا تھا۔ ایران ان کے گلے پڑ گیا، ٹرمپ کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ منت پہ آ گیا کہ بھئی ڈیل کراؤ، اس سارے میٹر کو میرے گلے سے اتارو، مڈ ٹرم میرے سر پہ ہے۔ دیکھیں کوئی ایسی وہ نہیں ہونی، یہ ہو سکتا ہے کہ ایٹمی حملہ کر دیا جائے ایران پہ، یورینیم کو تباہ کر کے اور بڑھا دیا جائے، اسی طرح جی بی کے الیکشن پہ بہت زیادہ کوئی بری خبریں آ سکتی ہیں۔ تو یہ جو دن ہے پاکستان کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، ریسپیکٹڈ استاد جی ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین 5 جون 2026 اور آج جمعہ ہے، سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ اور ہمیشہ سے اسامہ علی صاحب بتاتے ہیں کہ ہر جمعے کے دن اپنے چاہنے والوں کو، یعنی اگر میاں بیوی ہیں تو آپ ایک دوسرے کو جمعے کے روز تحفہ دیں۔ یہ بہت اچھی بات اسامہ علی صاحب نے آپ سب کو بتائی ہے، تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنی وائف کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ اور آج میں نام لوں گا، میک اپ یو اے ای کے نام سے آئی ڈی ہے، انیلا اشرف ہے، انہوں نے بہت زیادہ کمنٹس کیے۔ میں کہا اسامہ علی صاحب کو بتانا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ، اور بھی لوگ ہیں، نجم صاحب ہیں اور بھی ڈفرنٹ لوگ ہیں، لیکن ان کے سب سے زیادہ کمنٹس میں نے گنے زیادہ تھے۔ اچھا ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس ٹائم پہ چل رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پچھلا سال بھی جنگوں کا ہم نے دیکھی اور 2026 بھی جنگوں کا سال لگ رہا ہے۔ ایک سال سے رشیا یوکرین کی جنگ جو تھی وہ رک گئی تھی، اب یوکرین ٹف ٹائم دے رہا ہے رشیا کو۔ کل ہی اسامہ صاحب نے بتایا تھا کہ آئل ریفائنری آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور اب دیکھیں کہ یوکرین نے ڈرون مارے ہیں سینٹ پیٹر برگ میں اور آئل ٹرمینل کو ہٹ کیا گیا ہے، اور رشیا کی نیوی کی کشتیوں کو جو واٹر کے اندر تھیں اس کو اڑا دیا گیا یوکرین کی طرف سے۔ ڈرون ہٹ کیے گئے ہیں، آئل لے کر وہ جا رہی تھیں، اور اس طرح کے معاملات وہاں پر ہوئے ہیں اور 4 لوگ اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ اب تک کی خبر آ رہی ہے اور یوکرین باز نہیں آ رہا، بہت بڑا اٹیک کر رہا ہے۔ دوسرا آپ کو بتائیں کہ یاہو اور انڈیا مل کر پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جو اسامہ علی صاحب پہلے ہی بتا چکے تھے، اب یہ خبریں آ رہی ہیں۔ لیری سی جانسن نے پوڈ کاسٹ کیا، اس نے بولا کہ ایران اٹامک پاور بننے جا رہا ہے، اور جب اس پوڈ کاسٹ انڈین میڈیا نے نیوز سٹوری اس کو بنا دی اور بولا کہ پاکستان ایران کی نیوکلیئر کی جو فیسلٹی ہے وہ امریکہ کو دے رہا ہے، اس طرح کی انہوں نے خبریں انڈین میڈیا نے اٹھانے لگ گئی، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی بریفنگ دی۔ پاکستان کا جواب آیا کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ پیوٹن سے انڈین میڈیا کا جو بندہ تھا اس نے سوال کیا کہ پاکستان چائنا کے کنٹرول میں ہے، تو پیوٹن نے بولا پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور دنیا پاکستان کی عزت کرتی ہے، تو پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اور چائنا اس کے انڈر ہو سکتا ہے، پاکستان انڈر چائنا کے نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی بات پیوٹن نے سٹیٹمنٹ دی۔ اور دوسرا بتایا کہ حزب اللہ نے ڈائریکٹ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور ڈائریکٹ اٹیک بھی جاری ہیں، اور وہاں تک اٹیک کیا جہاں پہ یاہو بیٹھا ہوا تھا، اور حزب اللہ کا اٹیک وہاں پہ پہنچ گیا اور یاہو تھوڑی دیر پہلے وہاں سے نکلا تھا۔ وہی بات اسامہ علی صاحب کی کہ یاہو کو خطرہ آپ نے دیکھنا ہے، انسان یاہو کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور دوسرا بتائیں آپ کو کہ دنیا کا کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جو ہر صبح پاکستان کی تعریف نہ کرے۔ امریکہ کا دیکھا گیا اخبار، چائنا، جاپان اور انٹرنیشنل جتنا ہے وہ سب پاکستان کی تعریف اس ٹائم پہ کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ کو بتائیں کہ حزب اللہ نے ایک فوجی بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ وہاں پر چیزیں جو ہیں وائلیشن اس ٹائم پہ ہو رہی ہیں۔ عمان میں ڈرون حملہ ہوا ہے اور آئل سسٹم اپنا بند کر دیا عمان نے، اور امریکہ نے دھمکی دی تھی ٹرمپ نے، اور اس کے بعد عمان کے اوپر اٹیک ہوا، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اور دوسرا ناظرین کوشش کریں کہ کچھ لوگوں کے سوال آپ سے لیں، بہت ابھی بھی خبریں بہت زیادہ ہیں، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، وہ بتانی بہت ضروری ہے۔ ٹرمپ نے بولا ہے کہ ہم اب یورینیم کا فیصلہ کریں گے، ایران کے اندر فوجیں اتاروں گا، یورینیم لے کر تباہ کر دوں گا ایران کا۔ یہ اب تک کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس پر بات کریں گے اسامہ علی صاحب سے۔ آگے کے معاملات کیا ہوں گے، کچھ کمنٹس ہیں، کوشش کریں گے اسامہ علی صاحب سے میں آپ کے ساتھ مل کے کمنٹس لیں گے، دعا کرتے ہیں اسامہ صاحب ہمیں جواب ضرور دیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں اس صورتحال کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ جو ایران ان کے گلے پڑ گیا، ٹرمپ کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ منت پہ آ گیا کہ بھئی ڈیل کراؤ، اس سارے میٹر کو میرے گلے سے اتارو، مڈ ٹرم میرے سر پہ ہے۔ اور لیکن اسرائیل اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا، یہ جو ساری اس جنگ کو ٹریگر کرنے میں اور جتنی خلیجی ریاستوں پہ اس طریقے کے فالس فلیگ اٹیک کرنے میں وہ پیش ہے، اور اس کو یہ ڈر ہے کہ امریکہ یوں
اپنا وہ جیسے کہتے ہیں مجھے درمیان میں پھنسا کے نکلنا جائے. حالانکہ یہ ٹیکنیکلی تو دونوں ایک ہی جسم اور ایک ہی جان ہے. امریکہ اور اسرائیل کو علیحدہ سمجھنا بے وقوفی ہے. امریکہ ہی کا ذیلی سمجھ لیں کہ ایک ملک ہے جو اس کی ایک اسٹیٹ ہے جو ادھر کام کر رہی ہے اس کے مفادات کے لیے, تو اس کو اس کے مفادات. اس لیے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کو آیا. نہیں بھائی, امریکہ اسرائیل کی مدد کو نہیں آیا, وہ اپنی مدد ہی کر رہا ہے. اسرائیل امریکہ ہی ہے. یہ بات جب تک آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو آپ لوگ کو امریکی عوام بے وقوف بنی رہے گی, جو ابھی بن رہی ہے کہ ہم اسرائیل کو کیوں فنڈ کر رہے ہیں, ہمارا بجٹ ادھر کیوں لگ رہا ہے. بھائی تو آپ کا ہی ہے یہ اسرائیل. امریکہ نے اپنے پیٹرو ڈالر اور باقی سارے اس خطے میں اپنے اثر رسوخ بنانے کے لیے ایک چھاونی کریٹ کی ہے. سمپل از دیٹ. بس اسرائیل امریکہ کی چھاونی ہے, اسی لیے وہ اتنی مدد کر رہا ہے اور اپنا ڈیفنس کر رہا ہے. سمجھے اب ہوگا یہ کہ یہ جو ساری صورتحال جو زمینی حد تک جانے والی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جتنا میزائل اور جتنا ساری تیاری ایران کی نکل آئی, یہ تو انہوں نے سوچی بھی نہیں تھی. ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایران اتنی تیاری کر سکتا ہے, اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اتنے دن تک راستہ بند ہونے سے اتنا دنیا پہ اثر آئے گا. جو آئل ریفائنری ہے وہ یو اے ای کی اڑے گی. یوکرائن رشیا والی آئل ریفائنری کی بات کل نہیں ہوئی, آج کہیں نہ کہیں, کل کہیں نہ کہیں اب آئل ریفائنریز اور وہ ساری اس پہ ہوں. عمان ایران کے اندر کھلا رہا ہے, ایران ان کو آہستہ آہستہ پتے شو کر رہا ہے, فل ایکسلریٹ نہیں کر رہا, کہیں ڈر ہی نہ جائیں, کہیں میدان سے بھاگ ہی نہ جائیں. بس یہ چکر ہے. آپ کو میں تھوڑی سی ایک ادھر کی جیسے ایک شخص سے ملاقات ہوئی, وہ ابھی ایران سے آئے, کہتے ہیں صبح 12 بجے تک ایک خاتون یا کوئی بھی ان کی ایک گلی کی نکڑ پہ ایک سائڈ پہ یوں جھنڈا اٹھا کے یوں کر کے وہ کھڑے رہتے ہیں گلیوں کی نکڑوں پہ. ماں بچی کو کہتی ہے, بچی ماں کو کہتی ہے کہ چلیں گھر. ماں بچی کو کہتی ہے نہیں بیٹا یہاں سے ہم چلے گئے تو یہ خالی ہو جائے گی جگہ. چوکوں پہ ہر ٹائم. اور وہ لوگ جو سب سے اچھوتی بات ہے کہ جو لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے نکلے تھے, جن کی امریکہ کو امید تھی کہ وہ انریسٹ کریٹ کر کے ہم حکومت الٹوا دیں گے, وہ آج شامل ہو چکے ہیں ان کے ساتھ. ایک ہو گیا ایران. دوسرا ایک اور فیکٹر کہ اس وقت 3,000 اموات ہوئی اس سارے انریسٹ میں جو احتجاجوں کا تھا. 1,500 اس کے اندر جو فوجی یا پولیس والا کہہ لو یا یہ جو پاسداران وہ تھے. اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ پورا ایران ایک ہوا ہے. جہاں کہیں بغاوت کے اس کے چانسز تھے وہ بھی چپ. اور اس وقت ان کی گلی گلی چوک چوک پہ لوگ ہر ٹائم رہتے ہیں اور خالی نہیں چھوڑتے. اور کوئی ان کو کہتا نہیں ہے کہ فلک تمہاری ڈیوٹی ہے گلی پہ. نہیں, بس کوئی عورت اپنی گلی کی نکڑ پہ ہاتھ اوپر کرے گی, جھنڈا پکڑے گی, کھڑی ہو جائے گی. جتنے معذور لوگ ہیں وہ اپنے آپ کی ان کو کہیں گے ویل چیئر پہ اس پہ ہمیں دھکیل کے باہر کر دو. یہ قوم ہے, اس سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ. اور اس کے سامنے جن سے لڑانے کی کوشش ہے وہ تھوڑی سی بات پہ کہتے ہیں پاکستان آنا ذرا, امریکہ آنا ذرا. سمجھ رہے ہیں, وہ اس قوم سے لڑیں گے. ٹھیک, تو اس لیے آپ کو یہ نقشہ پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں. دوسری جو سب سے ایک روحانی بات کہہ رہے ہیں آپ, خامنائی صاحب کے خون نے اس ساری جنگ کا نقشہ بدل دیا, ایران کا نقشہ بدل دیا. جیسے وہ شہید ہوئے ہیں ابھی تک ان کا جسد خاکی امانتاً رکھا گیا. کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ امانتاً یہی ہوتا ہے کہ امانتاً رکھوایا جاتا ہے, بعد میں ان کو شفٹ کیا جائے گا. اور ایک دفعہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں سرد خانے میں پڑے ہیں. لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جنازے میں جلدی کرو والی بات جو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں موقع نہیں ملا, لوگ بہت آ جانے تھے, اس لیے ان کا جنازہ جو ہے وہ ایک دفعہ جنازہ بھی ہوا ہے, تدفین بھی ہو گئی ہے, لیکن امانتاً ہے. یہ ابھی دوبارہ ان کو موو کریں گے مشہد میں. یہ نہیں ہے لوگ سوچنے لگے بھائی سرد خانے میں جیسے ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور انتظار ہو رہا ہے جنازے کا, ایسا نہیں. دوسری ان لوگوں کے لیے آج میں مخاطب ہوں جن لوگوں نے خامنائی صاحب کی شہادت پہ اپنے جسم میں ایک سیڈنس محسوس کی تھی.
وجہ نہیں سمجھ آ رہی تھی ان کو، لیکن جس ٹائم ان کو پتہ چلا تھا کہ علی خامنہ شہید ہو گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے جسم گر سے گئے، ان کے جسم میں ایک ایسے سیڈنس، ایک بوجھ سا آ گیا. تو یہ تمام لوگ جنہوں نے یہ بوجھ یا سیڈنس محسوس کی، ان کے لیے خوشخبری ہے. وہ کہیں کے بھی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، جو مرضی ہیں، وہ سمجھ لیں کہ آخری وقت کے سپاہی ہیں. ان کا اپنے امام وقت سے رابطہ ہے اور اہل بیت نے ان کو قبول کر لیا ہے، جن سب کے جسموں پہ یہ طاری ہوا ہے جو سیڈنس تھی. کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو آپ لوگ خوش ہوتے ہو، جب ہم لوگ سیڈ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے بھی جسم پہ ایک سیڈنس آتی ہے. یہ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا جس میں کسی نے کہا کہ امام کبھی ہم خوش ہوتے ہیں بلا وجہ اور کبھی ہم ایسی اداس ہو جاتے ہیں بلا وجہ. تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم جب خوش ہوتے ہیں تو آپ لوگ بلا وجہ خوش ہوتے ہو، ہم جب اداس ہوتے ہیں تو آپ لوگ بلا وجہ اداس ہو جاتے ہو. تو خامنائی صاحب پہ اگر آپ کے جسموں پہ یہ اثر محسوس ہوا، سب جتنے بھی لوگ تھے جن کو لگا کہ جسم گیا میرا، مطلب آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو وہ سمجھ لیں کہ کنیکٹڈ ہے. وہ اہل بیت کے قبول شدہ لوگ ہیں، اہل بیت کی ٹیم ہے اور آپ قبول شدہ لوگ ہیں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کے بعد حزب اللہ کی بات کریں، جو حزب اللہ کی اس ٹائم مجاہد ہیں، ان کے ذرا آپ کو مائنڈ سیٹ کے قصے بھی سنا دوں. حسن نصر اللہ صاحب سے ان کے دوست ہیں قریبی، انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی قصہ تو سنائیں، آپ لوگ تو بڑے بھی چھوٹا سا گروہ ہو کے پوری دنیا کو وقت ڈالا ہوا، تو معجزات، کوئی کرامات کچھ تو بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک ماں کے 2 بیٹے شہید ہوئے. اس نے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئے، کیس کس حال میں تھے، کیا تھا، میں بڑی پریشان ہوں اور ان کے متعلق مجھے کوئی خبر نہیں ہے، تو آپ سے توسل کیا. بہن کے بیٹے کا فون آتا ہے جو ادھر کہیں تھا کہ آپ نے بی بی سے توسل کیا. وہ پریشان کہ میں نے تو کسی کو بتایا نہیں، دعا اب آپ بتاتے تھوڑی ہیں بھائی دل ہی دل میں. کہتی ہاں جی. تو انہوں نے کہا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا رات خواب میں آئی تھی اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے میرے پاس ہیں اور صحیح سلامت آ گئے، مطلب شہادت ہوگی اور سب، اور میرے پاس ہے. ڈائریکٹ بھی خواب میں ہو سکتا تھا سلسلہ، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو کسی کے وایا سے جب آئے گا، کیونکہ بتایا کسی کو نہیں تھا کہ توسل کیا ہے، تو اب یقین آ جائے گا ماں کو. ورنہ ہو سکتا خود خواب آتا تو وہ ڈاؤٹیڈ ہی رہتی. تو اسی طریقے سے یہ وہ مجاہد وہاں لڑ رہے ہیں جن کی ماؤں کے یہ اسپرٹ ہے، جن کی وہ نہیں ٹلنے والے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ. حزب اللہ جس سپیڈ سے آگے جا رہی ہے آپ دیکھیں گے، اور اگر ان کی معجزاتی مدد تو ڈیفینیٹ ہے. میں اس کا بھی ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں جنگ کے قصوں میں سے. موسٹلی مشہور جو کہنے والے بتاتے ہیں کہ بی بی سے ہی توسل کرتے تھے قاسم سلیمانی شہید بھی، حسن نصر اللہ بھی، موسٹ پروبیبلی پیپل. یہ جو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں نا کہ اجر رسالت میں مانگی بی بی کی مودت گئی ہے بس، تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جن کو سمجھ آ گئی ان کی زندگی بدل جائے گی. اب وہ معجزے دیکھیں گے اپنی زندگی میں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجاہد، یہی حزب اللہ کے مجاہدوں کی کہانی، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم بلکہ حزب اللہ نہیں، یہ تھے عراق ایران جنگ والے جو ایگزیکٹلی اب مکس ہو گیا. بہرحال اصل لب لباب یہ ہے کہ گھیر لیے گئے تھے اور اب موت طے تھی. ایسا تھا کہ قتل عام ہو جائے گا، گھیر لیے گئے دشمن کے جہاز، ٹینک، یہ وہ ہر چیز. تو یہ سارے جو ہے نا اب ذہنی طور پہ بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر، جیسے ہوتا ہے نا بھئی اب تو شہادت پکی ہے، شہادت کی تیاریاں جیسے ہوتی ہیں نا، آخری لمحات طاری تھے. تو ایک ان میں سے جو تھے انہوں نے سید تھے، انہوں نے کہا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل اختیار کیا اور کہا کہ بی بی آپ کے بچے ہیں اور دشمن نے گھیر لیے. تو وہ بتاتے ہیں کہ پھر 2 دن کے بعد 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 2 دن کے بع
ہم میں جو ایک لڑکا تھا اس نے اچانک دیکھا کہ ایک بی بی ہے سفید چادر میں، اور تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی آپ، تو وہ کہتی ہے نہیں میں علی کی بڑی بیٹی زینب ہوں. تو کہتی ہیں آپ یہاں، ادھر تو ہم گھیر لیے گئے. تو وہاں کہتی ہیں نہیں اماں بھی ساتھ ہے. تو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بھی سائڈ پہ تھی. تو ہم کہتے ہیں اماں آپ یہاں کیوں، مطلب یہاں تو ہم بالکل ہم پھنس گئے، اور یہاں تو بھی دشمن جو ہے ابھی ہم پہ وہ کرنے والا ہے، بس ختم کہانی. تو آپ فرماتی ہیں کہ پریشان کیوں ہوتے ہو. اس طرح سے رومال تھا ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا، اور وہ یوں آسمان کی طرف یوں کر کے اس کو پھینکتی ہیں، پورا آسمان جیسے وائٹ ہو جاتا ہے، اور ان کو کہتی ہیں چلو شاباش اب حملہ کرو، بس بے خوف ہو جو حملہ کرو. مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے اس رات جب حملہ شروع کیا پھر ہمارے ذہن سے موت کا خوف ختم ہو گیا، اور ہم اتنا لڑے کہ صبح تک دشمن ختم تھا، ہتھیار چھوڑ کے بھاگ چکا تھا، اور ہمیں فتح نصیب ہو گئی. ماشاءاللہ. تو یہاں بیٹھنے والا جو بھی شخص ہے اس پروگرام میں، جو یہاں اس ٹائم دیکھ رہا ہے، بیٹھا یہ سن رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے. اس تسلی میں رہیں. اور اسی لیے تھوڑے سے آپ لوگوں کو انداز لگتا ہے کہ برے ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں. عام چینلز کی طرح ادھر باتیں نہیں ہوتی، نہ ادھر اس طریقے کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. فلک تو خود مجھے یاد ہے جب پچھلے دنوں خواب سنا رہا تھا، اس کو پوری سیر کرائی گئی، اور کہاں کہاں روزوں پہ اور اڑتے ہوئے، سبحان اور اللہ. اسی طریقے سے دونوں کو دیکھا. تو دیکھیں یہ کنیکٹڈ لوگوں کی کہانی ہے. یہ ان لوگوں کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں گی جو ابھی بھی کتابوں سے دین کو ڈھونڈ رہے ہیں. دین عمل کا نام ہے، یہ عمل سے ملے گا. محبت کا نام ہے، محبت سے ملے گا. اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں. تو اس لیے آپ سمجھیں کہ حزب اللہ اور اس میں اور ان سارے مجاہدوں میں جب یہ بی بی سے توسل کر لیتے ہوں گے تو اسرائیل کا کیا لینا دینا بھائی. کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو، اور پھر یہ کئی لوگوں کا دماغ ہے نا، شیطان خیال ڈالتا ہے جی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے سب کیوں نہیں کیا. تو وہ تو ایک ان کا جیسے کہتے پیٹ پیپر تھا جو انہوں نے دینا ہی دینا تھا، اور وہ نہ دیتے تو آج اسلام زندہ نہ ہوتا. آج اسلام اس طریقے سے، جب بھی اسلام پہ اتنا شدید برا وقت بھی آئے گا تو کربلا ہی ہے واحد جگہ جہاں سے نہیں. آج ایران دیکھیں کربلا کے نتیجے، یہ ان کے بڑے لیڈر کیوں شہادتیں دے رہے ہیں. کربلا امام حسین نے شہادت دے کے آج خامنائی صاحب نے کیوں شہادت دی ہوگی، چھپ جاتے، لیکن ان کا راستہ کربلا تھا. تو اب تک جب بھی مسلمان کھڑا ہوگا، اسلام کھڑا ہوگا، کربلا ہی سے راستہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ ہونا ہی تھا. وہ آپ لوگوں کے لیے آخر تک کے لیے سر مشق تھی، اس لیے وہ ہوا، وہ ہونا ہی تھا. ورنہ تو فرشتے، انبیاء، ساری کائنات کھڑی مبہوت تھی اس وقت جب یہ سین جیسے کہتے ہیں چل رہا تھا. تو مبہوت تھے فرشتے اور سب کہ ان کو کیا ضرورت ہے. مطلب ایسی ہستی، اتنی بڑی ہستی کائنات کی اس طرح سے روندی جا رہی ہے گھوڑوں کے سموں کے نیچے، تو سب مبہوت تھے. لیکن آج حزب اللہ کا مجاہد کو جو طاقت ملی ہے وہ کربلا ہے. ایران کے پاس طاقت کربلا ہے. کربلا سائڈ پہ کر دو کچھ نہیں ہے، چلو کر لو کمال. کربلا سائڈ پہ کر دو لوگوں کے دماغوں سے، اس کے بعد کسی کو میدان میں کھڑا کر کے دکھاؤ، بھاگ جائیں گے، بچے یاد آ جائیں گے. لیکن کربلا ہے تو آپ لوگ میدان میں کھڑے ہیں. اس لیے یوں سمجھو کہ مردوں کی مردانگی کے پیچھے اگر کمر کے پیچھے کوئی چیز کھڑی ہے جو اس کو کھڑا رکھے گی اپنی ہی بے شک عزتیں بچانے کے لیے یا اپنی ہی غیرت سے لڑنے کے لیے، تو وہ صرف کربلا ہوگا. جی سر. ورنہ تو لوگ اپنی بیٹیاں بیچ لیتے ہیں. وقت آتے ہیں تو بیٹیاں بیچ لیتے ہیں، وقت آتے ہیں تو سودے کر لیتے ہیں، وقت آتے ہیں تو غیرتیں بک جاتی ہیں. لیکن کربلا کے ہوتے ہوئے کبھی بھی غیرت مند بغیرتی کی موت نہیں مرے گا انشاءاللہ. بالکل مجاہد اپنی اسی آن بان شان سے جائے. 50 طیارے آئے تھے جب خامنائی صاحب پہ اٹیک ہوا، 50 طیارے تھے. اور اسی طریقے سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو
ابھی مجتبیٰ صاحب کی بھی وہ خبر تو اب پیٹ ہے، کیونکہ ادھر سے میں جن سے ملا انہوں نے بتایا کہ وہی سائڈ زخمی اور سب کہتے ہیں زیادہ زخمی تب ہوئے ہیں جب وہ باہر نکلے فون کے لیے، وہ ٹریس ہو گیا نا لوکیشن. نہیں فون کے باہر آئے ہیں اور اٹیک ہوا ہے تو آپ باہر تھے اس لیے بچ گئے، پلر اور گاڑی کے درمیان میں چوٹ آئی، یوں گاڑی جیسے اڑ کے آ کے یوں کرے. اصل ان کو زیادہ چوٹیں آئی ہیں جب وہ ہسپتال موو ہوئے، جب ہسپتال شفٹ ہوئے ہسپتال پہ اٹیک کر دیا پھر اس جگہ پہ، کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ بھئی یہاں سے جیسی کوئی بچ گیا وہ ہسپتال کی طرف لے جایا جائے گا، تو دشمن نے تو اپنا جال بچھایا ہوا تھا جو بھی. جی سر. اچھا سر کچھ جی یہ ساری صورتحال ہے کہ اس جنگ کو سمجھنے کے لیے آج اتنی ڈیٹیلڈ آپ لوگوں کو مجاہدوں کے اندر کی کہانی سنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ان کی سینس پتا چلے کہ اس ٹائم ایرانی قوم، عورت مرد کہنا نہیں پڑتا، خود ذمہ داری لے کے بیٹھے ہیں، خود تیار ہیں، اور یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فوجیں گھسانے کا تو بھول جاؤ نا، فوج گھسنا تو بھول جاؤ. وہ تو 8 سال عراق ایران جنگ میں جب ایران کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اپنے جسموں سے حفاظت کی انہوں نے، اس وقت نہیں 1 انچ آنے دیا، اب کیا آنے دیں گے. اچھا سر میں چاہتا ہوں کچھ کوشچن تھے میرے مائنڈ میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بتائیں کہ یہ جو یورینیم کی باتیں اس ٹائم ہو رہی ہیں، امریکہ کیا گھس کے یورینیم لے گا؟ ان فیوچر کو اس طرح کی خبر آئے گی یا فوجیں اتار کے؟ یہ ایک کوشچن ہے جو اس میں خبروں میں چل رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں کوئی ایسی وہ نہیں ہونی، یہ ہو سکتا ہے کہ ایٹمی حملہ کر دیا جائے ایران پہ، یورینیم کو تباہ کر کے اور بڑھا دیا جائے اور تابکاری بہت بڑھ جائے، کیونکہ اس ٹائم ذہنی طور پہ یہ سارا سسٹم ایران سے شکست کھا چکا ہے. اب مجھے لگنے لگا ہے کہ جتنا ہم ایران کو سمجھ رہے ہیں اب، اور جس طرح وہ اپنا آپ شو کر رہا ہے، 800 دن چاہیے ان کے میزائل کے گھر دیکھنے کے لیے، صرف میزائلوں کے اڈے. کتنے؟ 800 دن. 800 days to visit. اتنا میزائل بنایا ہوا ہے، اتنی وہ سب ہے، ان کی تیاری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. عورتیں ان کی گنے لے کے کھڑی ہوگی، گلی اگلے آپ کا کوئی کھڑا ہوگا اے جی مینو کی لبن ہے، وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں ہر گلی کی نکڑ پہ. اور میری ریکویسٹ ہے جو ایران میں لوگ ہیں ادھر، ایرانیوں کے اس طرح کی کلچرز اور چیزوں کو ہمیں بھیجیں، ہم اپنے بھی ادھر دکھائیں گے تاکہ تھوڑی سی عوام میں اویئرنیس ہو. کل کو ہم پہ بھی یہ ٹائم آ رہا ہے، پاکستان انڈیا بھی سر پہ ہے، باقی چیزیں بھی ہمارے انریسٹ بھی سر پہ ہیں، بلکہ یہ جو اب جی بی کا جو معاملات ہے وہ خطرناک ہوئے 9 جون کو کوئی بہت بڑا تصادم ہو سکتا ہے. اس طرح سے یہ جو آپ کا 9 جون کہہ رہا ہوں، 9 جون کو تو ان کا کال ہے جو کشمیر والی، وہ بڑی کریٹیکل کال ہے. اسی طرح جی بی کے الیکشن پہ بہت زیادہ کوئی بری خبریں آ سکتی ہیں. تو یہ جو دن ہے پاکستان کے لیے کوئی اچھے نہیں ہے. تو میں صرف یہی سوچتا ہوں کہ وہ تو چلو ایرانی قوم تھی، دے سروائیو، وہ تو ایک قوم تھی، ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے، بس یہ پریشانی ہے. سر آپ نے ماشاءاللہ سب کی تقریباً رہنمائی بھی کی ہے، تیاری بھی کرائی ہوئی ہے، لوگ مینٹلی طور پہ جو تیاری ہمارے کا تو ویور ابھی ہیں. یہ عالم ہے کہ تیاری کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی تک میں جا کے آج پروگرام کے شروع سے پہلے ڈیلی میں وہ ویڈیو دیکھوں گا جا کے کہ اس پہ ابھی 665 کمنٹ ہیں، 1000 ابھی بھی نہیں ہوا. تو جی بس ٹھیک ہے، 700 مرضی. ہو گیا. چلے 700 7 ہو سر گیا، 1000 نہیں ہوا. مجھے نام نہیں مومن پتا کی لیکن طاقت اچیومنٹ ہے، مومن کی طاقت اچیومنٹ ہے، ٹو اچیو سم تھنگ. ایک بھی اچیو کر جائے سب کر لیں، وہ سب کا کھاتا ہی پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر کسی کو، اور ہم سب ایک ہی اس کے ہیں نا، کھاتے کے ہیں، تو ایک بھی کرتے سب کے کھاتے میں پورا ہو. جیسے مولا علی اکیلے جنگ وہ مار دیتے تھے تو سب کی فتح ہو جاتی تھی، اکیلے ہی کر دیتے تھے. تو اس لیے بہرحال وہ تو ابھی ان کے ذاتی سوالوں کا تو کوئی سلسلہ میں اچھا نہیں، جو کہہ دیا وہ پورا ہوگا. آپ کو سر وہی اس ایک کو جا کے 1000 کمنٹ جب دکھائیں گے تبھی بات ہوگی. سر انیلا اشرف اور میک اپ کوئی اس طرح کر کے نام تھا، مجھے ان کا ایگزیکٹلی پتا، یو ہی اسٹائل کے نام سے انہوں نے کافی کمنٹس کیے. انیلا اشرف نے بولا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ سام علی صاحب میں آپ کے پاس سعودی آ جاؤں. مطلب انہوں نے بہت سارے کمنٹس نیچے دیے اور پیار بھی دیا، اور بھی لوگ ہیں لیکن سب سے زیادہ جو اگر میں دیکھوں تو ان دونوں نے بہت زیادہ دیکھیں کمنٹ. سب ارم دعا ارم گو رہے، سب لوگ دعا گو رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر مزید استقامت، مزید وسعت عطا کرے. اگلا فیز 2 کے لیے اس مہینے دعا کریں، اس کی انشاءاللہ. جو لینڈ ہے اس کا سودا ہونے کو ہے وہ مل جائے ہمیں.
اسی طریقے سے وہاں اتنی استطاعت بن جائے کہ کوئی بھی آ کے رہنا چاہے تو ہم اس کو کہہ سکیں کہ بھی وہ کمرہ آ جاؤ اور وہ لنگر چل رہا بس رہ جاؤ. اللہ اس دن تک ہمیں لائے اور آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور جو اس لگن میں دیکھیں جو سیریسلی کسی چیز کی کوشش کرے گا, بی بی سے توسل کرے گا, بی بی کو محبت عقیدت دے گا, معجزہ دیکھ لے گا اپنی زندگی میں. بس اس کے بعد وہ اس کو کوئی گلہ نہیں رہے گا اس زندگی سے. یہ تو ہمارے اندر کے میل ہیں کیونکہ ہم وہ اجر رسالت دیے بغیر چڑھے ہوئے ہیں اسلام کے کندھوں پہ, اس لیے ہمیں کچھ نہیں ملتا. سر بینک سے لون لے کے گھر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے نا یہ کل کرنا, یہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا, تمہارے چلیں کافی ٹائم ٹھیک ہے. گزر جائے گا ویڈیو کو. ٹھیک. اوکے سر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, شیئر اور کمنٹ پلیز لازمی کریں. میری کوشش ہے آپ سب کے کمنٹس میں لوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کل کے پروگرام میں, لیکن اس سے پہلے 1000 کمنٹ آپ نے وہ عید والی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر غدیر والی ویڈیو پہ ضرور کریں. 300 رہ گئے ہیں وہ کریں, اس کے بعد آپ سب کے کمنٹس میں ضرور لوں گا. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.